عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان، کچھ ملتا ہی نہیں. وہ آسٹریلیا کے عیسائی تھے نا، تو وہ آسٹریلیا کا لا پیش کرنے لگے آپ عدالت میں جائیں. میں نے کہا یہ تو آسٹریلیا نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے. بھائی خدا کا قانون کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ تو گیا، ختم کیسے ہوگا؟ اسلام میں تو طلاق کا ایک پورا نظام ہے نا. قرآن نے بتایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو. فإن طلقها، تیسری دے دی فلا تحل له من بعد، تیسری کے بعد حلال نہیں ہے. پھر یہ تو اللہ نے حکم بیان کیا، پھر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا. طلقوهن لعدتهن، اکٹھی 3 مت دو، پہلے 1 دو، پھر اگلے مہینے دوسری 2، پھر تیسرے مہینے میں تیسری 2. یہ پورا پروسیس ہے اور احادیث میں اس کی اور زیادہ تشریح ملتی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ دینی بھی ہے کہ نہیں دینی، کب حلال ہے کب بری ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی. طلاق دینے کے بعد احکام کیا ہے، مہر کتنا دینا پڑے گا. رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو پورا مہر دینا پڑے گا. طلاق دے دی، عدت پوری نہیں ہوئی، اس دوران مر گئے تو وراثت میں اس کا حصہ ہوگا. پوری ڈیٹیل ملتی ہے. میں نے ان سے بولا بھائی یہ بتاؤ کہ صرف مجھے یہ ڈیٹیل نہیں چاہیے. اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا، میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. میں نے کہا مجھے بتا دو کہ طریقہ کیا ہے. اس بیچارے کو طریقہ معلوم. وہ کہنے لگا کہ بھائی عیسائی مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں، شادی تو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا ہے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں، ان میں کبھی بھی علیحدگی نہ ہو. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے، یقیناً چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، علیحدگی نہ ہو، لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بھائی، یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے میاں نہیں چاہ رہا ہوتا، میاں چاہ رہا ہوتا ہے بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا اب محبت سے رہو. میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اسلام میں بھی یہ ہے کہ بھائی طریقہ بتایا ہے، سلو کراؤ آپس میں، سلو کے بڑے فضائل ہیں. لیکن بعض دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض کر لو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروئنچی نکلا داماد. میں نے کہا اللہ چاہے گا کہ ہیروئنچی کے ساتھ یہ زندگی گزارے؟ بھائی یہ ظلم نہیں ہے اس لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیحدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ یا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا، کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو سدھار دے. وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کو. تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نہ کرے یہ گزری ہو تو پھر اس کے بعد بھی آپ کا یہی تبصرہ ہوگا ہے؟ کیا ساری دنیا اخلاق سے سدھر جاتی ہے؟ اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولیس ان کے پاس ہوتی، وہ ایک اخلاق سینٹر کھول لیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جو دنیا میں جرم ہوگا اخلاق سینٹر میں لے جاؤ، وہاں نیک نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے پلیز بھی لگاتے ہیں، آخر میں تھینک یو بھی لگاتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کے. میں نے کہا جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا وہ انہی کو لوٹ کے نکل جائیں گے وہ. تو پھر وہ نا کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیمات نہیں، یہ فطرت کو اپیل ہی نہیں کرتی. تو مان لو کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا صحیح مذہب نہیں ہے، تو اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس قانون ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام نے کیا ہے.